السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام یاسر مقصود ہاشمی ہے اور آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں سادات ہاسپٹلز کا یوٹیوب چینل۔ میرے ساتھ ہمارے ہر دل عزیز کرونا واریر ڈاکٹر سید مقبول حسین شاہ صاحب ہیں، جو کہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں DHQ ہاسپٹل ٹوبہ میں۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ CEO ہیں سادات ہاسپٹلز کے، اور سرو کر رہے ہیں آپ کو پورا ضلع بھر میں وہ تمام پیشنٹس جو کہ چاہے جگر کے ہوں، شوگر، بلڈ پریشر، اور خاص طور پہ یہ کرونا کو آج کل پریورٹی پہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ٹوبہ میں وہ چند ایسے ڈاکٹرز جو کرونا کو دیکھ رہے ہیں ان میں سے ایک ہیں، اور سب سے پہلے ڈاکٹر جنہوں نے کرونا کی جنگ میں اپنا پہلا قدم رکھا تھا اس میدان میں، اور انشاءاللہ بخوبی اس میدان میں اپنی جنگ جیتتے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی اس میں بہت زیادہ احتیاط ہے، آپ لوگوں کا خیال ہے اپنے حوالے سے، اپنی صحت کے حوالے سے۔ ہم کرونا کی جنگ جیت رہے ہیں اور بخوبی جیت رہے ہیں، لیکن آج کل ایک بار پھر اس کی سرج اوپر آئی ہوئی ہے، اس کا جو ویو ہے دوبارہ اوپر آیا ہوا ہے۔ تو ہم نے سوچا، کیونکہ ہماری بہت ساری ویڈیوز آپ اگر سادات ہاسپٹلز کے یوٹیوب چینل پہ دیکھتے ہوں گے، ان میں بہت ساری ویڈیوز کرونا کے حوالے سے موجود ہیں، لیکن کچھ ایسی ویڈیو بھی ریکوائرڈ تھی، کیونکہ بہت ساری اس میں نئی ریسرچز آئی ہیں، بہت ساری نئی چیزیں آئی ہیں جو کہ آپ کو اب دوبارہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کا آج ہم نے دوبارہ ٹائم لیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، کرونا وائرس ایک بندے سے دوسرے بندے میں، دوسرے سے اگلے 4 میں، 4 سے 16 میں لاکھوں لوگ افیکٹڈ ہو چکے ہیں۔ ہمارے ضلع میں لاکھوں کے قریب جو ہیں وہ لوگ افیکٹڈ ہیں، بہت سارے ڈاکٹرز تک پہنچے، بہت سارے نہیں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی صحت دے دی۔ کرونا بیسیکلی اگر آپ ڈیفائن کریں، ابھی بھی بہت سارے لوگ گلی محلے تک پہنچ چکا ہے، گھر گھر میں پہنچ چکا ہے، ابھی بھی بہت سارے لوگ کرونا کو مانتے ہی نہیں یا سمجھتے ہیں کہ کرونا ہے یا نہیں ہے۔ آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کرونا ہے کیا چیز؟ اصل میں کرونا جو ہے، لفظ کرونا جو ہے نا، یہ اٹ سیلف ایک ایسی چیز ہے جو بہت ساری جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے، شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے۔ کرونا، اس کا نام کرونا نہیں ہے، کرونا ایک فیملی ہے جس کے اندر مختلف وائرسز ہیں۔ اس میں سے ایک وائرس جو ہے وہ 2019 میں چائنا میں دیکھا گیا، جس نے مختلف لوگوں کو نمونیا کیا، اس کے بارے میں ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا جی کہ ایک نیا وائرس ہے، اور اس سے یہ پھر پوری دنیا میں پھیلا، تو اس کو نام دیا گیا کووڈ-19 2019 میں، اور کووڈ اس کو نام دیا گیا، یہ نوول وائرس تھا۔ کرونا وہ ایک فیملی ہے جس کے اندر یہ ایک وائرس پرسسٹ کرتا ہے۔ ہالی ووڈ کی ایک مووی جو بہت پہلے بنی ہوئی تھی، وہ اس کا نام ہی کرونا تھا، کنٹیجیس۔ ہاں، وہ کرونا کے نام سے بھی، جی بالکل ایسے۔ کچھ لوگوں نے وہ دیکھی موویز اور اس طرح کی کہ یار یہ کرونا تو پہلے ہی چلتا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب انہوں نے پہلے پلان کیا ہوا تھا۔ اصل میں یہ ہوئی وجہ یہی کہ کرونا تو آلریڈی تھا ہی نا، تو کرونا کے نام کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے کہ جی یہ پہلے تھا تو اب، تو اس کا نام کرونا نہیں ہے۔ کرونا فیملی ایسے ہی سمجھ لیں جیسے کہ ایک راجپوت ایک کاسٹ ہے، اس کے اندر پھر لوگ ہیں، تو یہ ایک سم سارٹ آف ایک کاسٹ تھی، اور اس کے اندر ایک نیا وائرس آیا۔ تو یہ نیا وائرس جو ہے یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ آرٹیفیشل ہے یا اللہ کی طرف سے ہے، یہ بحث میں پڑھنا ہی اس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے نا۔ بنایا گیا ہے یا اللہ کی طرف سے ہے، ان آئدر کیس ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو سفر کرتے ہوا دیکھ رہے ہیں، فیملیز کی فیملی۔ ابھی پچھلے دنوں ہماری کووڈ وارڈ کے اندر جو DHQ ہاسپٹل کی وارڈ ہے، اس میں ایک فیملی کے 3 لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں۔ اب اندازہ کریں، اس خاندان سے پوچھیں یہ بات جا کے کہ یہ حقیقت ہے یا فسانہ۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور اس کو فیس کرنا ہے، اس سے لڑنا ہے، اس کے خلاف جدوجہد کرنی ہے، یہ سارا کچھ کرنا ہے جو کرنے والا کام ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا سر، اس کی علامات پہ بھی بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں جی کہ مجھے تو صرف نزلہ زکام تھا اور کرونا ہو گیا۔ آپ ایز اے ڈاکٹر، کیونکہ آپ نے جو ہزاروں مریض دیکھے ہیں، اس کی علامات کو اگر مختصراً آپ بتائیں تاکہ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ کون سی ایسی علامات ہیں جو کرونا ہو سکتی ہیں، اور ایسی خاص طور پہ کون سی علامات ہیں جن پہ پیشنٹ یا مریض یا ہر وہ فرد سوچ سکتا ہے کہ مجھے کرونا ہو سکتا ہے۔ کرونا کی علامات کچھ تو ایسی ہیں جو ہر ایک کو پتہ ہیں۔ جو علامات عام لوگوں میں آتی ہیں تو لوگ اس کو سیریس لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کرونا۔ وہ تو وہی ہے نا کہ آپ کو کھانسی ہے،
خشک کھانسی اسپیشلی بخار ہے, جسم میں دردیں ہیں, سانس خراب ہو رہا ہے, تو یہ تو وہ علامات ہیں جس کو سارے بندے سیریس لے رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ علامات ہیں جن کے بارے میں ضرور پتہ ہونا چاہیے آپ کو. ایک تو آپ کو پتہ کہ آج کل مشہور ہو گیا کہ جی اسمیل جو ہے وہ چلی گئی, ٹیسٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا, جسم میں دردیں ہو گئیں. اچھا, دوسری علامات وہ ہیں جو ریسپریٹری سسٹم کے علاوہ ہیں. ان میں سے ایک تو ہے ہمارا جو جی آئی ٹی ٹریک. جی آئی ٹی ٹریک کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کو صرف لوز موشن کے ساتھ بھی کرونا ہو سکتا ہے. پیٹ میں درد ہو رہی ہے اور جو ہے اس کے اندر کوئی کھانسی نہیں ہے, اس سے بھی ہو سکتی ہیں. پھر اولڈ ایج کے اندر پیشنٹس جو آتے ہیں, بہت سارے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر صرف یہ علامات ہوتی ہے جی کہ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بات نہیں کر رہے. تو کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور تھوڑا سا کانشیس لیول جو ہے ان کی وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے, تو یہ بھی کرونا ہو سکتا ہے. اچھا, پھر اس میں ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ فرض کریں ایک پیشنٹ کو پہلے ہی کھانسی چل رہی تھی, جب اس کو ہم کہتے ہیں نا جی کہ آپ کو کرونا ہے, تو وہ اس بات پہ آ کے لوگ اتنا زیادہ بحث کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں تو کھانسی 6 مہینے سے چل رہی تھی, ہمیں تو سال سے چل رہی تھی. اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جس بندے کے پھیپھڑے پہلے ڈیمیج ہیں اور اس وجہ سے اس کی علامات اس کو آلریڈی چل رہی ہیں کہ جی اس کو کھانسی ہے, اس کا سانس خراب ہوتا ہے, تو ایسے پھیپھڑوں کے اندر دوبارہ کرونا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو جب ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ کو کرونا ہے تو آپ اس پہ اعتماد کریں. کھانسی فرض کریں آپ کو 6 مہینے سے کھانسی چل رہی ہے, اب کھانسی کی جو ہے شدت بڑھ گئی ہے یا کھانسی کا پیٹرن چینج ہو گیا, تو یہ بھی ایک کرونا کی علامت ہو سکتی ہے. اب پیٹرن چینج ہونے سے کیا مراد؟ پیٹرن کا چینج مطلب پہلے تھا کہ جی کبھی کبھار کھانسی, اب بار بار ہو رہی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ جی صبح اٹھتے ہیں اس وقت کھانسی آتی, سارا دن نہیں ہوتی, اب بہت ہو رہی. پہلے تھا جی کہ بلغم آتی تھی, اب خشک کھانسی ہو رہی. تو مطلب وہ چیزیں چینج اگر ہو رہی ہیں, یعنی اس میں جو بات کرنے کا مقصد وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے ویجیلنٹ رہنا ہے کہ صرف وہ جو سانس کے مسئلے ہیں اس کی حد تک نہیں رہنا, اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس کی علامات ہیں. اور دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کرونا ہو سکتا ہے یا اس کے لیے ٹیسٹ کروائیں, تو اس پہ اعتماد کریں. اس کے ساتھ بحث نہ کریں کہ جی یہ تو پہلے سے تھا تو اس لیے اب ڈاکٹر جو ہے نا ہر چیز کو اس کے اندر ڈال رہے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا کہ کون سی ایسی علامات ہیں جو بالکل اگنور نہیں کرنی چاہیے, آپ کو فوراً ڈاکٹر تک پہنچنا ہے. یہ پوچھنے سے پہلے سر بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو ہر سال اس موسم میں آگے کھانسی ہو جاتی ہے, تو کچھ لاجکس لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, یا میں نے پرسوں جو ہے وہ کولڈ ڈرنک لے لی تھی تو اس سے کھانسی ہو رہی ہے. تو آن دا ہول ایسی کون سی علامات ہیں کہ جو ہو جائیں تو فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچنا چاہیے وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم؟ وہ جو علامات ہیں نا جو میڈیا پہ بھی دی جاتی ہیں جی کہ سانس خراب ہو رہا ہے تو فوراً پہنچے, اس علامت تک نہ جائیں آپ. اگر اس علامت تک آپ پہنچ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈینجرس زون میں داخل ہو گئے ہیں. وہ جو پیٹ علامات ہیں نا کہ یہ علامت ہوگی تو آپ کو کرونا ہے, اس علامت سے پہلے ہم نے آپ کو کیچ کرنا ہے اور اس کی تشخیص کرنی. اصل کام یہ ہے کہ آپ کو ابھی تھوڑی سی اپنی تبدیلی شروع ہوئی ہے پرسنالٹی میں کہ جی آپ کو بھوک نہیں پراپر آپ اس وقت ڈائگنوز کر لیں. اگر لیٹ ڈائگنوز کریں گے اور ان علامات کا ویٹ کریں گے کہ جو اسپیسیفک ہیں کرونا کے لیے, تو وہ بہت لیٹ ہو جائے گا. تو میں بالکل سجیسٹ نہیں کرتا کہ جی آپ ان علامات کو یاد کریں یا ان علامات کے آنے کا انتظار کریں. آج کل کے موسم کے اندر آپ کو اپنی پرسنالٹی میں کوئی بھی چینجز اگر آ رہے ہیں, لائک آپ کو بھوک نہیں لگ رہی, آپ کا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا, آپ کو کمزوری محسوس زیادہ ہو رہی ہے, آپ تھک رہے ہیں جلدی, تو یہ ساری چیزوں کو بادر کریں آپ, اور بادر کر کے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ وہ جو سیریس چیزیں ہیں ان کے آنے سے پہلے آپ کی تشخیص ہو جائے اور علاج ہو جائے. بہتر. تشخیص کا آپ نے لفظ بولا, ایسے کون سی ٹیسٹ ہیں, ایسے کون سے پیرامیٹرز ہیں یا پروٹوکولز ہیں جو کہ ایک ڈاکٹر لیتا ہے ایک مریض میں یہ تشخیص کرنے کے لیے کہ اس میں کرونا ہے یا نہیں؟ ٹیسٹ جو ہیں وہ بیسیکلی یہ چونکہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور اس میں ہماری ویڈیوز صاف ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو گوگل کو سکرولنگ بہت کرتے ہیں اور کچھ ڈاکٹرز بھی یقیناً دیکھ رہے ہوں گے, ہم خاص طور پہ میرے جونیئرز جو ہیں. تو ہم بیسیکلی ٹیسٹ جو ہیں 2 طرح کے ہیں, ایک ہے تشخیص والے ٹیسٹ اور دوسرے وہ ٹیسٹ ہیں جو اس کی سیویرٹی کو دیکھنے کے لیے کہ کتنا زیادہ ہے. تو جو اس کی ہے تشخیص کے لیے وہ مشہور ٹیسٹ تو وہی ہے جو نیزل یا ناک سے یا منہ کے اندر سے سویب لیا جاتا ہے اور PCR کیا جاتا ہے, وہ ٹیسٹ ہے.
اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے چیسٹ ایکس رے کروا کے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ نئے انفلٹریٹس تو نہیں آ رہے, نئی چیزیں تو نہیں آ رہی, پریویس اگر ہے تو اس کے اندر کہ پھر سی ٹی اسکین ہے, HRCT ہے, وہ اس سے بھی زیادہ اسپیسیفک ہے. تو یہ تو ہے ڈائگنوز. اس کے علاوہ جو ہے اینٹی باڈیز ہیں, اینٹی باڈیز میں IgM اینٹی باڈیز ہیں اور IgG اینٹی باڈیز. IgM اینٹی باڈیز پازیٹیو آ رہی ہیں تو اس کا مطلب آپ کو انفیکشن چل رہی ہے, اور اگر IgG اینٹی باڈیز پازیٹیو آ گئی تو اس کا مطلب پریویسلی آپ کو انفیکشن ہوئی تھی اور اب آپ جو ٹھیک ہیں اور آپ کے اندر امیونٹی ڈیولپ ہو گئی ہے. تو یہ تو ہے تشخیص کے لیے. اس کے علاوہ کچھ ٹیسٹ آپ نے اور بھی کروانے ہوتے ہیں. ایک تو ہے اس کے لیے کہ آپ نے پہلے بیس لائن دیکھنی ہے کیا چل رہا ہے, اور آپ نے میڈیسن جو دے رہی ہیں اس کے سائڈ افیکٹس تو نہیں آ رہے, پھر یہ بیماری جو ہے یہ مسئلے مسائل تو نہیں کر رہی. اس میں CBC ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے, کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کا ٹیسٹ. آپ نے LFTs کروانے ہوتے ہیں, LFTs پہ بہت ساری چیزوں کا فیصلہ ہوتا ہے. RFTs ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں, PTA PTT INR کا ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے. اگر کوئی پیشنٹ پہلے کارڈک ہے تو ECG بھی اس میں کروانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ 3-4 ٹیسٹ ایسے ہیں جو آپ نے لازمی کروانے, اسپیشلی یہ بار بار پڑھے لکھے لوگ پوچھتے ہیں جی کہ یہ ٹیسٹ کروانے کہ نہیں کروانے. وہ ان لوگوں میں کرواتے ہیں جن کے اندر سویئر کنڈیشنز ہیں اور جن کے اندر پھر ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ایکٹیمبرا کی طرف ہم نے جانا ہے کہ نہیں جانا. اس میں 4 موٹے موٹے ٹیسٹ ہیں. ایک ہے LDH, CRP, D ڈائمرز اور فیریٹن. ان کی پھر ویلیوز جو ہیں وہ اہم ہوتی ہیں. اور ایک ٹیسٹ اور بڑا اہم اکثر لوگ پوچھتے ہیں وہ ہے پروکیلسیٹونن ٹیسٹ. پروکیلسیٹونن ٹیسٹ جو ہے یہ ایسا ٹیسٹ ہے کہ اس کے ذریعے ہم پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو پروکیلسیٹونن ٹیسٹ کروانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. پھر آج کل جو پڑھے لکھے لوگ وہ بھی مطلب کرتے ہیں تو انٹرلیوکن 6 کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے. وہ بیسیکلی ایکٹیمبرا کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ ایکٹیمبرا کا آپ نے استعمال کرنا ہے کہ نہیں, اس کے لیے وہ ایک ٹیسٹ کروایا. تو یہ مختلف ٹیسٹ ہیں. پھر یہ کہ ایک دفعہ ٹیسٹ کروانے کے بعد ہم نے ان کو رپیٹ کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ٹیسٹ صحیح پہلے سے خرابی کی طرف تو نہیں جا رہے, بیس لائنز ٹھیک چل رہی ہیں. تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ کام ہے جن کو ہم نے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے لوگ چونکہ ہم سے سوال کرتے ہیں تو یہ موٹے موٹے ٹیسٹ جو ہیں ان کے نام ہیں اور جو بار بار پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا بتا دیا. بہتر. ڈاکٹر صاحب سے مزید کچھ سوال کریں گے لیکن اس سے پہلے بریک ہے. آپ کو بتاتے چلوں کہ جتنی ابھی تک ہم نے چیزیں سنی ہیں ڈاکٹر سید مقبول حسین شاہ صاحب سے, وہ یہ ہے کہ سب سے بہترین جو ڈیسیژن ہوتا ہے آپ کی بیماری میں وہ ڈاکٹر کا ہوتا ہے. تو آپ کو ڈاکٹر کی ہر بات پر اعتماد کرنا ہے تاکہ آپ کی جو صحت ہے وہ جتنی آپ کے لیے اہم ہے اس سے بڑی اہمیت کی حامل اور کوئی چیز نہیں ہوتی. تو ڈاکٹر کی بات پہ اعتماد کریں, انہیں فالو کریں. رائٹ خواتین و حضرات, خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. آج ہماری کرونا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سادات ہاسپٹلس کا یوٹیوب چینل. سادات ہاسپٹلس جو کہ بہت جلد آپ کے ضلع ٹوبہ میں اپنی سروسز کا آغاز کر دے گا, جس کا ایک حصہ جو ہے وہ پہلے سے کام کر رہا ہے سادات ہاسپٹل گوجرا کے نام سے. ڈاکٹر سید مقبول حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کرونا کے حوالے سے ہماری بات چیت چل رہی تھی. سر آپ نے جب علامات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی آپ نے ایک لفظ بولا تھا, تشخیص کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اس کی سیویرٹی کتنی ہے. پیشنٹ میں آپ کیسے کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ یہ پیشنٹ جو ہے یہ گھر پہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, یہ پیشنٹ ہاسپٹلائز ہوگا, اس پیشنٹ میں بہت زیادہ چانسز ہیں ٹھیک ہونے کے, یا اس میں تھوڑا مشکل ہوگا؟ تو آپ پیشنٹس کو کیٹیگرائز کس بیس پہ کرتے ہیں کہ یہ گھر ٹھیک ہونے والا ہے یا کہ اسے داخل کرنا پڑے گا؟ یقیناً یہ وہ سوال ہے جو تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, لیکن آج کی ویڈیو ہم نے بنائی تھوڑی سی اس طرح کی ہے کہ چونکہ اس کے بارے میں شعور زیادہ پیدا ہو چکا ہے کرونا کے حوالے سے, تو لوگ پوچھتے ہیں اب یہ سوال بار بار نا. تو اس کی جو WHO نے اس کو کیٹاگرائز کیا ہے وہ 4 کیٹیگریز ہیں. ایک ہے اے سمٹومیٹک کیٹیگری, یعنی وہ پیشنٹس جن کے اندر کوئی علامت نہیں آ رہی, تو یہ اے سمٹومیٹک لوگ ہیں, اور ان لوگوں میں ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. ان کی بس صرف یہ ہے کہ یہ دوسروں کو بچائیں کہ دوسرے نہ انفیکٹ ہوں. دوسری جو کیٹیگری ہے وہ نان سویئر. نان سویئر کیٹیگری وہ کیٹیگری ہے کہ اگر آپ کی آکسیجن سیچوریشن آپ نے چیک کیسے کرنی ہے, ضمناً بات میں عرض کر دیتا ہوں اس میں ہی کہ جب آپ پیشنٹ کو گھر میں رکھتے ہیں اور گھر میں ٹریٹ کرتے ہیں تو پلس آکسی میٹر آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے. اب آج کل ہر میڈیکل سٹور پہ یہ اویلیبل ہے, 2000 کے قریب یہ مل جاتا ہے, اور یہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے. پلس آکسی میٹر آپ جب لگاتے ہیں تو پلس آکسی میٹر جو ہے وہ ریڈنگ دیتا ہے. اس میں 2 ریڈنگز ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے آکسیجن کی جو بڑے ڈیجٹس میں آ رہی ہوتی ہے,
اور دوسرا ہوتا ہے آپ کی پلس، آپ کا جو ہے وہ ہارٹ کا ریٹ کیا ہے. تو وہ جو آکسیجن سیچوریشن ہے وہ بڑی اہم ہے. ایک پلس آکسی میٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے، دوسرا آپ کے پاس ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر ہونا چاہیے، اور اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو آپ کو بلڈ پریشر کا ایک جو ہے وہ آلہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو جن پیشنٹس کی آکسیجن سیچوریشن 94 سے زیادہ ہے یا 1 منٹ کے اندر وہ 25 سے کم دفعہ سانس لیتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نان سویئر کیٹیگری کے اندر کہتے ہیں کہ یہ نان سویئر ہے. تیسری کیٹیگری ہے سویئر کیٹیگری. یہ وہ پیشنٹس ہیں جن کی آکسیجن سیچوریشن 94 سے کم آ گئی ہے، 94 یا اس سے کم آ گئی، یا ان کا 1 منٹ کے اندر جو سانس لیتے ہیں اس کی رفتار 25 یا اس سے زیادہ ہو گئی ہے، تو یہ سویئر کیٹیگری ہے. اور چوتھی کیٹیگری ہے کریٹیکل لوگ. تو کریٹیکل وہ لوگ ہیں جن کو آکسیجن لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور آکسیجن لگانے کے باوجود بھی ان کی سیچوریشن 94 سے نیچے آ رہی ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ کریٹیکل کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. تو یہ 4 کیٹیگری ہیں: اے سمپٹومیٹک، نان سویئر، سویئر اینڈ کریٹیکل. اوکے سر، ویسے ایک سوال ہے، آپ شروع سے کورونا کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ڈر نہیں لگا جب آپ کورونا کو دیکھ رہے ہیں، پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں، فیملی ہے، آپ ہیں خود، سب سے پہلے آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، ڈر نہیں لگا کبھی؟ وہ کہتے ہیں مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں. انیشیلی لگتا تھا ڈر، پھر یہ ہے کہ جب وہ کورونا سے گزرے، خود کورونا ہوا تو وہ دیکھ لیا سارا کچھ. اور پھر جو سب سے مین چیز جو بک اپ کرتی ہے نا وہ ہے کہ سفرنگ. لوگ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ سفر کر رہے ہیں، پین میں ہیں لوگ، بہت پین میں. ایک تو ہے نا فزیکل پین، ایک ہے سائیکلوجیکل پین. سائیکلوجیکل پین میں مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پیشنٹس ایسے ہیں کہ جن کو صرف ہم چیک کر لیتے ہیں نا، اچھے طریقے سے میں چیک کر لیتا ہوں اور ان کو گائیڈ کر دیتا ہوں، تو وہ اس سے ہی ان کا ٹراما جو ریلیز ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس گئے تھے، آپ نے جو ہمیں گائیڈ کیا اس سے ہماری ساری تکلیفیں، جو ہماری پریشانی تھی نا، وہ ختم ہو گئی. تو یہ جو کمنٹس ہیں، یہ جو بعد میں لوگ دیتے ہیں نا، یہ پھر آپ کو بوسٹ کرتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کی جو اس وقت ایک ہنگامی صورتحال ہے اس میں آپ لوگوں کے کام آ رہے ہیں. تو پھر ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ کی حفاظت کریں گے اور کر رہے ہیں، الحمدللہ کر رہے ہیں. سر آپ اور آپ کے باقی جو ساتھی ڈاکٹر ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اسپیشلی آپ کے حوالے سے ہم بہت شکر گزار ہیں. نہیں، اس میں ہمارے صرف ڈاکٹرز نہیں، ایون کہ ہماری اسٹاف نرسز یقیناً وہ بھی سب اس ڈیزیز سے گزرتی ہیں. خدا نہ ادھر وہاں پہ کرونا وارڈ میں کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ ان کو بھی انفیکشنز ہوتی ہیں. ہمارے جو وہاں پہ کام کرنے والے سویپرز ہیں، ہمارے جو وہاں پہ سیکیورٹی گارڈز ہیں، یہ سارے لوگوں کی ایک اپنی اپنی جگہ پہ کنٹریبیوشن ہے. اور یقیناً جو اس کا صحیح ریوارڈ ہے وہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے لینا ہے. آپ لوگ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح. مختصراً سر ایک سوال یہ ہے کہ فزیو تھراپی کا کیا رول ہے یا ہو سکتا ہے ایک کرونا پیشنٹ کے لیے؟ اگر وہ داخل ہے تو اس میں فزیو تھراپی کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے اور بار بار پوچھی جاتی ہے یا بتائی جاتی ہے خود جا کے پیشنٹ کو جب ہم ایڈمٹ کرتے ہیں. دیکھو، فزیو تھراپی کا مقصد پہلے سمجھنا چاہیے ہے کیا. اس میں جو کرونا وائرس ہے، اس کی جو انفیکشن ہو رہی ہے، اس سے جو ریشہ پیدا ہوتی ہے، رطوبت پیدا ہوتی ہے، وہ بہت تھک ہوتی ہے. وہ اتنی تھک ہوتی ہے کہ وہ خود سے اس کو باہر نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ سارا ہم جو فزیو تھراپی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ریشہ باہر نکلے. اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے دن میں 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے الٹا لیٹنا ہے. اکثریت لوگ وہ ہیں جو ساری زندگی الٹا نہیں لیٹنا پسند کرتے یا نہیں لیٹتے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ ریزسٹ کرتے ہیں اس بات پہ آ کے جی ہم الٹا کیسے لیٹیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ کو کہا جا رہا ہے تو آپ یہ کام کریں. میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ یہ چیز پہ فالو نہیں کرتے کہ 12 گھنٹے الٹا لیٹنا ہے. آپ نے 12 گھنٹے الٹا لیٹنا ہے. سیدھا آپ نے بالکل نہیں لیٹنا، کروٹ لے کے لیٹنا ہے. کروٹ لے کے لیٹیں، الٹا لیٹیں. پھر یہ ہے کہ دن میں 3-4 دفعہ آپ نے آگے جھک کے بیٹھیں اور پیچھے سے کسی بھی اپنے جو ہے جو بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی کیئر کر رہے ہیں، ان کو کہ کپنگ کرے آپ کے بنا کے، تب کہ وہ آپ کے آہستہ آہستہ اس طرح مارے کہ جو آپ کی ریشہ اندر ہے وہ ڈسلوج ہو، وہ ہلے. اور آپ نے اس پروسیس کے اندر کوشش کرنا ہے کہ کھانسی کر کے ریشہ کو باہر نکالنے کی آپ نے بار بار کوشش کرنی ہے. ہمارے جو ہے فزیو تھراپسٹ ماشاءاللہ کرونا وارڈ میں روزانہ راؤنڈ کرنے آتے ہیں. وہ روزانہ پیشنٹس کو گائیڈ بھی کرتے ہیں.
لیکن آپ نے یہ بات بڑی اچھی طریقے سے سمجھ لینی کہ فزیوتھراپی کا بڑا اہم رول ہے اس کے اندر. فزیوتھراپی جو پیشنٹ اچھی فزیوتھراپی کرتا ہے اس کی ریکوری باقیوں کی نسبت بہت اچھی ہوتی ہے. پھر آپ جو ہے فزیوتھراپی میں مطلب ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے کپنگ کرنی ہے. اسٹیم آپ لیں دن میں 3 دفعہ جو ہے 4 دفعہ اسٹیم جو ہے, اس سے جو ہے وہ موئسچرنگ ہوتی ہے اور وہ نمی پیدا ہوتی ہے اور وہ نکالنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے. آپ فلوئڈس کا استعمال زیادہ کریں. تو یہ فزیوتھراپی سیکھنی بھی ہے اور کرنی بھی ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے. آکسیجن اور فزیوتھراپی کا بڑا اہم رول ہے اس کے اندر. بالکل صحیح. اچھا سر, آکسیجن کن پیشنٹس کو ریکوائرڈ ہوتی ہے اور کتنی دیر کے لیے لگانی پڑتی ہے یا لگانی چاہیے؟ بہت سارے لوگوں کو آکسیجن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جن لوگوں کی آکسیجن 94 سے کم ہوتی ہے ان لوگوں کو پھر ہم آکسیجن جو ہے وہ اٹیچ کر دیتے ہیں. اس میں آپ نے اگر آپ کو آکسیجن لگ گئی ہے تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے, یا اس سے پہلے بھی. ایک تو آکسیجن چیک کرنے کا پلس آکسی میٹر یہ طریقہ نا کہ آپ بیٹھیں تو آپ نے چیک کر لی. ایک ہوتا ہے کہ تھوڑا سا واک کریں, 1 منٹ کی واک کر کے بھی چیک کریں کہ آپ کو واک کرنے سے کم تو نہیں ہو رہی. اگر یہ آپ کی کم ہو رہی ہے تو آپ آکسیجن لگانے میں زیادہ لیٹ نہ کریں, کیونکہ اگر آپ لیٹ کرتے ہیں تو پھر لنگس جو ہے وہ ڈیمیج زیادہ ہوتا ہے. تو آپ پہلے سے آکسیجن پرووائڈ کر دیں. اب بہت سارے جب وہ پیشنٹ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, صاف ظاہر ہاسپٹل ایک ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ بندہ کمفرٹیبل فیل کرے. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی سے جلدی جو ہے یہاں سے جاؤں باہر. تو آپ تو یا تو گھر میں آکسیجن کا انتظام کریں, سلنڈر کا انتظام کر لیں, یا پھر آپ کو ہاسپٹل میں اس وقت تک سٹے کرنا پڑے گا جب تک آپ کی آکسیجن سیچوریشن 94 سے اوپر نہ رہنا شروع ہو جائے. اس میں آپ کو 2 دن بھی لگ سکتے ہیں, 2 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں, 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. ایون کہ بعض لوگ خدا نہ خواستہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے کہ وہ آکسیجن جو ہے وہ بند ہی نہیں ہوتی. تو 94 آپ نے ویلیو یاد رکھنی ہے, 94 سے اوپر لے کے جانا ہوتا ہے. اور آکسیجن کا بہت اہم رول ہے ٹریٹمنٹ کے اندر. آکسیجن اگر آپ کی پوری نہیں ہے تو باقی ساری میڈیسن جو ہے وہ افیکٹو اس سینس میں نہیں ہوتی. اوکے. اچھا سر, اس کے علاوہ جو پہلے سے بہت سارے لوگ ادویات لے رہے ہوتے ہیں, شوگر کی, بلڈ پریشر کی یا کسی بھی اور بیماری کی, ان جو ادویات ہیں, کووڈ خدا نہ خواستہ اگر ہو گیا ہے تو اس کی بھی ادویات ہیں, تو وہ اس کی ایڈجسٹمنٹ وہ دوائیاں چھوڑ دینی چاہیے جو پہلے لے رہے ہیں, یا کہ انہیں بھی کنٹینیو رکھنا؟ نہیں, یہ ڈاکٹر فیصلہ کرے گا. یہ اپنے ڈاکٹر کو آپ نے بتانا ہے کہ یہ میں میڈیسن لے رہا ہوں. اس میں موٹی میڈیسن تو یہ ہوتی ہے بلڈ پریشر کی. بلڈ پریشر کو عام طور پہ یہ میری آبزرویشن ہے, یہ میں مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں بہت اتھینٹک بات کر رہا ہوں, کہ کووڈ کے پیشنٹس کے اندر آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ یا تو زیادہ اچھا کنٹرول ہو جاتا ہے یا کنٹرول سے بھی نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. عام طور پہ اس میں بلڈ پریشر کی میڈیسن تھوڑی سی کم کرنی پڑتی ہے ہمیں. اسی طرح شوگر لیول جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کے حساب سے آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. پھر جو دل کے مریض ہیں ان کے اندر کچھ میڈیسن ایسی چل رہی ہوتی ہیں, بیٹا بلاکرز جس کو ہم کہتے ہیں, وہ سانس کی نالیوں کو تنگ کرتی ہیں, تو وہ بعض کا ہمیں وہ بند ہم کر دیتے ہیں. پھر خون کو پتلا کرنے والی چونکہ بہت میڈیسن ہم دے رہے ہوتے ہیں بعض کا کرونا کے لیے, تو ادھر بھی خون پتلا کرنے والی میڈیسن چل رہی ہوتی, تو اس کو تو یہ آپ نے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے, ان کو بتانا ہے کہ یہ میں میڈیسن لے رہا ہوں. وہ پھر آپ کو خود بتائے گا کہ ان میں سے یہ میڈیسن آپ لیں, یہ نہ لیں. سر ٹھیک, ہم نے ایک بریک کی طرف نکلنا ہے. اس سے پہلے ایک سوال ہے, آپ نے کیونکہ بات کر دی ہے, خون پتلا کرنے والی ادویات جو ہیں یہ کون سے کرونا کے پیشنٹس کو لینی چاہیے یا کون سے پیشنٹس کو نہیں لینی چاہیے, تو اس کے حوالے سے کیا گائیڈ کریں گے آپ؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہم اپنے پیشنٹ کو ایک ٹریٹمنٹ ایڈوائز کرتے ہیں نا, تو وہ جو پرسکرپشن ہے وہ بھیجتا ہے وہ ہر اس ڈاکٹر کو جو اس کی بک میں ہے, موبائل کی جو اس کے پاس ہیں کانٹیکٹ بک میں ہے, یا ویسے جانے والا. تو جب ہر بندے کے پاس جاتی ہے تو وہ ہر بندے نے کچھ نہ کچھ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسی چیز میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ جو پہلے نہیں تھی تو اب ہے. تو اس کی وجہ سے بعض کا ہمیں بھی پریشر فیل ہوتا ہے کہ یار ایک پیشنٹ کو ہم نے اینٹی کوآگولیشن یعنی خون پتلا کرنے والی میڈیسن نہیں ڈالی, وہ پوچھ رہا ہے سر وہ فلانا ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہا ہے, وہ میں نے لاہور سے پوچھا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں ضروری ہے. آپ برڈن نہ پیدا کریں نا ڈاکٹر کے اوپر, اپنے ڈاکٹر کے اوپر اعتماد کریں. دیکھیں جو خون پتلا کرنے والی میڈیسن ہے انیشیلی تو اسے کہا گیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, پھر دوسرا فیز یہ ہے جس میں کہہ دیا گیا کہ ہر پیشنٹ استعمال کرے. آج کل جو لیٹسٹ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, 2 صورتوں میں اس کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ پیشنٹ ایڈمٹ ہو گیا ہے اور پیشنٹ اموبائل ہے, یعنی پیشنٹ چل پھر نہیں رہا, تو پھر آپ نے اس میں جو ہے اس کو
پروفائلیکٹک ڈوز دینی ہے، اور یہ وہ ڈوز ہے خون پتلا کرنے والی جو کرونا کے لیے اسپیسیفک نہیں ہے. ہر وہ پیشنٹ جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور اموبائل ہے، چل پھر نہیں رہا، اس سب کو ریکمینڈڈ ہے کہ آپ خون پتلا کرنے والی میڈیسن دیں، چاہے وہ فالج سے ہے یا کسی اور فالج سے یا کسی اور سے بھی ہے، تاکہ اس کے اندر وہ پلمنری ایمبولزم اور DVT کے چانسز نہ ہوں. تو یہ جیسے باقی بیماریوں کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ بھی ہے کہ اگر وہ پیشنٹ بالکل بیڈ پہ لیٹ گیا ہے، اموبائل ہے، تو اس کو آپ نے ایک ڈوز دینی ہے جو پروفائلیکٹک ڈوز ہے، جو تھراپیوٹک ڈوز سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر پیشنٹ کو DVT ڈیولپ ہوگی، DVT کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک ٹانگ، عام طور پہ ایک ٹانگ جو ہے وہ سوج گئی ہے اور وہ ریڈ نہیں ہے، وہ گرم نہیں ہے، ویسے ہی سوجی ہوئی ہے، تو اس کی عام طور پہ وجہ ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں DVT. تو DVT اگر ہو گئی ہے تو پھر خون پتلا کرنے والی میڈیسن دینا ضروری ہو جاتا ہے. پھر اس کی ڈوزز بھی ہیں اسپیسیفک. ان کے علاوہ جو ہر پرسکرپشن پہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے نا جی کہ آپ نے یہ میڈیسن تو لکھی نہیں، کلیکزن نہیں لکھی، تو یہ ڈیمانڈ نہ کریں. یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ ہر پیشنٹ کو کلیکزن دی جائے. اسی طرح کلیکزن کے بعد ریواروکسی بین یا دوسری میڈیسن اورل فارم میں آ گئیں، وہ بھی ڈیمانڈ کر کے جو ہے نا وہ اپنی پرسکرپشن میں ایڈ کروائی جاتی ہیں. تو ان کی بھی ضرورت اس سینس میں نہیں ہے. مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتی ہیں، مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتی ہیں، آپ کو بلا وجہ غیر ضروری چیز آپ کو نہیں لینی. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. بہت سارے سوال باقی ہیں، ابھی ہم نے لینے ایک بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سادات ہاسپٹلس کا یوٹیوب چینل. ڈاکٹر صاحب نے آج ایک نیا بریسلٹ پہنا ہے، ہم آپ کو بریک کے بعد دکھاتے ہیں، ساتھ رہیے گا. جی تو خواتین و حضرات، ویلکم بیک. آپ سادات ہاسپٹلس کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور کرونا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. میرا نام یاسر مقصود ہاشمی ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے ضلع کے میڈیکل اسپیشلسٹ جو کہ DHQ میں ہوتے ہیں، نہ صرف DHQ میں بلکہ مختلف ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. CEO ہیں سادات ہاسپٹل کے ڈاکٹر سید مقبول حسین شاہ صاحب. ڈاکٹر صاحب، کرونا کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کرونا ہو جاتا ہے، آپ سے بھی شاید بہت سارے لوگ سوال کرتے ہوں، ہمارے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ یہ سوال ہے کہ خوراک میں کیا لیں کیا نہ لیں، کون سی چیز خوراک کھانے سے طبیعت خراب ہو سکتی ہے اور کون سی خوراک لینے سے طبیعت زیادہ بہتری کی طرف جا سکتی ہے. دیکھیں، یہ ایسا سوال ہے جو ہر بندہ پوچھتا ہے اور اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے. پہلی بات اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک میں بتاؤں کہ جو کرونا کے پیشنٹس ہیں ان میں اکثر جو ہے وہ بھوک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جب بھوک ختم ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اورل انٹیک کم کر دیتے ہیں، اور دوسرا آپ ڈاکٹر سے بار بار یہ انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں جی کہ کوئی ایسی میڈیسن دیں کہ جس سے میری بھوک واپس آ جائے. تو ان چکروں میں ابھی فی الحال نہ پڑیں. یہ نہ بار بار ڈیمانڈ کریں کہ جی مجھے بھوک کو بڑھانے کے لیے میڈیسن دیں، کیونکہ ابھی ایسی میڈیسنز نہیں ہیں. ابھی جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے، آپ نے کھانا ہے. دیکھیں، یہ میڈیسن جو آپ کھا رہے ہیں یقیناً یہ ٹیسٹی میڈیسن تو نہیں ہے. یہ آپ کا دل تو نہیں ڈیمانڈ کر رہا کہ یار آج نا اسٹیرائڈ ہو جائیں، آج ریمڈیسویر ہو جائے، تو نہیں نا آپ کا ڈیمانڈ کر رہا ہے، پھر بھی آپ کھا رہے ہیں. اسی طرح اس جنگ میں آپ آ گئے ہیں تو آپ نے نیوٹریشنسٹ سے یا خود جو ڈاکٹر ہے اس سے پوچھ کے ایک اپنا چھوٹا سا ڈائٹ چارٹ بنا لیں اور اس پہ جم جائیں. دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، آپ کا گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، آپ نے کھانا ہے، اس کو میڈیسن سمجھ کے کھائیں. ایک تو بات یہ بڑی اہم ہے. دوسری ہے، یہ بہت سوال بار بار پوچھا تھا جی کہ پانی ٹھنڈا پیوں گرم پیوں، کتنا گرم کروں کتنا ٹھنڈا کروں. یہ امٹیریل ہے. آپ مناسب پانی جو آپ پیتے ہیں وہ مناسب، آپ اگر اس میں صرف اتنا کر لیں کہ بہت زیادہ ٹھنڈا نہ پئیں کہ اس سے گلا خراب ہو جائے گا. ادروائز جو آپ روٹین آپ کی ہے کہ ٹھنڈا پیتے ہیں یا آپ تھوڑا سا گرم کر کے جیسے دل چاہتا ہے ویسے پانی پئیں. پرہیز ایز سچ کوئی نہیں ہے کہ جی یہ چیز نہیں آپ نے کھانی. کرونا کے لیے ایسا کوئی پرہیز، پکوڑے سموسے تلی چیزیں، یہ جیسے باقی لوگوں کو منع ہے ویسے ہی اس کو بھی منع ہے، کرونا کے پیشنٹ کو بھی منع ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جی کرونا میں آ کے اسپیسیفکلی ہم نے کہہ دیا کہ آپ نے یہ نہیں کھانا. سب کچھ کھا سکتے ہیں، بلکہ اس میں آپ نے تھوڑا سا اپنی خوراک کو ریویو اس سینس میں کریں کہ روٹین میں بعض کا جس طرح یاسر بھائی فرما رہے ہیں نا کہ پکوڑے کھا رہے ہیں اور یہ چیزیں کھا رہے ہیں، جنک فوڈ لے رہے ہیں، برگر لے رہے ہیں. اس پروسیس کے دوران آپ اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو بیلنس کریں.
اس کے اندر آپ کے فروٹس بھی شامل ہوں، اس کے اندر آپ گوشت بھی شامل ہو، دالیں بھی شامل ہو، سبزیاں بھی شامل ہوں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے کھانی ہیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے میں کیٹاگوریکلی آپ کو کہوں کہ جی یہ چیز نہیں کھانی. آپ سب کھا سکتے ہیں. بلکہ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو اپنی ذاتی آبزرویشن ہے کہ جب آپ بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں نا ڈائٹ کے حوالے سے، تو آپ کی باڈی جو فیل کرتی ہے کہ آپ نا کوئی آکورڈ سچویشن میں آ گئے ہیں. تو اس میں کوشش یہ کریں کہ جو روٹین ہے اس میں رہیں، تاکہ آپ کی جو ایک سٹریس نہ کریٹ ہو جائے کہ اب میں نے یہ کھانا تھا، میں نے وہ کھانا تھا، اب یہ نہیں کھایا. جو ایک آپ روٹین میں کھاتے ہیں گھر میں وہی کھائیں. اضافہ کر لیں کہ تھوڑا سا گوشت اس میں شامل کر لیں، تھوڑا سا پھلوں کو زیادہ اہمیت دے دیں. تو سب کچھ کھائیں اور روٹین کے مطابق کھائیں. بالکل صحیح. سر ایک دوست انہوں نے سوال پوچھا ہے، وہ آج کل کرونا میں کہتے ہیں جی نہا سکتا ہوں؟ ویسے بھی وہ عام طور پہ کم نہاتے ہیں، لیکن آج ان کا سوال یہ تھا کہ کرونا ہوا ہے اور کرونا کے پیشنٹس نہا سکتے ہیں یا واک کر سکتے ہیں؟ یہ جو نہانے والا ہے نا، یہ تو خیر ہر بیماری کے بارے میں پوچھا تھا. اور مجھے یاد ہے ایک پیشنٹ نے مجھ سے جو ہے نا وہ 1 مہینہ ایڈمٹ رہا، تو اس کے بعد پوچھا جی اب میں نہا سکتا ہوں؟ 1 مہینے کے بعد 1 مہینے کے بعد. تو میں نے کہا آپ 1 مہینے سے نہا نہیں. کہتا یہ میں بیمار تھا تو میں کیسے نہا سکتا. تو بھائی اب آپ نہا سکتے ہیں. ہاں اس میں ایک ٹیکنیکل بات ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ کی آکسیجن سیچوریشن فال کر رہی ہے، آپ کی آکسیجن سیچوریشن جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے تھوڑا سا کام کرنے سے، تو ایسے پیشنٹس کے اندر جب اس نے نہانا ہے تو ایگزرشن نہیں وہ کرے گا. یعنی وہ فرض کریں پانی اوپر ڈالنا ہے تو خود نہ ڈالے، اگر اس نے صابن جو لگانا ہے وہ خود نہ لگائے، کوئی اسسٹ کرے اس کے ساتھ، وہ خود اس کو پکڑ کے اس کے جو ہے صابن لگائے دھوئے کرے، یہ خود سے کچھ ایگزرشن نہ کرے اور یہ نہا سکتا ہے. ساری نہا سکتا، بلکہ نہانا چاہیے. اس سے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سائیکلوجیکلی بھی ٹھیک رہتے ہیں اور اسمیل بھی نہیں آتی. تو اس میں کوئی ایسی. اور پھر اگلا سوال یہی پوچھ جاتا ہے گرم پانی سے نہائیں یا ٹھنڈے پانی سے؟ جیسا مناسب، جیسا آپ کو صحیح لگتا ہے. ٹھیک. واک بالکل. واک میں تھوڑا سا اس حوالے سے اہم بات ہے کہ آپ کی آکسیجن کا لیول کیا ہے. اگر تو آکسیجن آپ کی بالکل ٹھیک ہے، آپ مائلڈ کیٹیگری کے اندر ہیں، یہ سمپٹومیٹک ہیں یا نان سیویئر ہیں، تو آپ بالکل ہلکی پھلکی کر لیں. لیکن اس میں بھی کوشش یہ فرمائیں کہ لوگوں میں نہ گھسیں، کہ جو واک باقی کر رہے ہیں ان کے ساتھ جا کے واک شروع کر دیں، ان کو بھی کرونا اسپریڈ کر لیں، گھر میں کریں. اگر آپ کی سیچوریشن فال کر رہی ہے اور آپ آکسیجن پہ ہیں تو بار بار انسسٹ نہ کریں. بار بار لوگ کہتے ہیں جی میں واک کرنا چاہتا ہوں، کہ بھائی ابھی واک نہ کریں، ابھی ریسٹ کریں، بالکل بیڈ پہ بیٹھے رہیں، صرف واش روم جائیں. اگر آپ کی آکسیجن سیچوریشن نیچے جا رہی ہے نا، بیڈ پہ بیٹھے رہیں، واش روم صرف جانے، اور اس کے علاوہ بالکل واک نہ کریں. ساری زندگی ماشاءاللہ واک ہی کر رہے ہیں نا آپ، تو اس میں اللہ نے آپ کو جو ریسٹ دیا ہے تو اس میں آپ ریسٹ کریں جب تک کہ آپ کی آکسیجن کا لیول جو ہے وہ خود مینٹین ہونا نہ شروع ہو جائے. بالکل صحیح. سر اسٹیرائڈس جو ہیں ہمارے ہاں، کیونکہ بہت سارا اب 1-1.5 سال ہو گیا، بہت سارے جو ہے وہ لوگ خود سے اسٹیرائڈ یوز کرنا شروع ہو گئے ہیں. کیا یہ صحیح پریکٹس ہے، یا کون سے پیشنٹس ہیں جنہیں اسٹیرائڈس کی ضرورت پڑتی ہے اور کون سے ہیں جنہیں بالکل ضرورت نہیں ہوتی؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا نا خون پتلا کرنے والی میڈیسن کے حوالے سے، کہ پیشنٹ خود بار بار انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں وہ فلانے ڈاکٹر نے تو دی تھی. آپ اس میں جو میں نے آپ کو 4 کیٹیگریز بتائی تھیں، ایسمپٹومیٹک، نان سیویئر اور سیویئر اور کرٹیکل. جو ایسمپٹومیٹک ہے بالکل اسٹیرائڈس کی ضرورت نہیں ہے. جو نان سیویئر لوگ ہیں ان کے اندر اسٹیرائڈ کی ضرورت نہیں ہے. سیویئر پیشنٹس کے اندر اسٹیرائڈ کی ضرورت ہے، اور ان پیشنٹس کے اندر ڈاکٹر جو ہے آپ کو ایڈوائز کرے گا. اگر ڈاکٹر ایڈوائز نہیں کر رہا اور ڈاکٹر کمپیٹنٹ ہے تو آپ اس کو فورس نہ کریں کہ وہ آپ کو اسٹیرائڈ لازمی اسٹارٹ کرے. اچھا، پھر اس کے بعد اگلی بڑی اہم بات یہ ہے کہ اسٹیرائڈ میں مختلف آپشنز ہیں آپ کے پاس. اس میں ڈیکسامیتھاسون بھی ہے، اس میں پریڈنیسولون بھی ہے، اس میں میتھائل پریڈنیسولون بھی ہے، اور بھی ہیں. تو ہو یہ رہا ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ نہیں سولومیڈرول لگوائیں، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں جی ہائزونیٹ لگوائیں، تیسرا کہہ رہا ہے نہیں جی ڈیکسا لگوائیں. تو پیشنٹ آ کے بار بار اس بات پہ کنفیوز بھی ہو رہا ہے اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ سر آپ نے جو ہے وہ سولومیڈرول تو نہیں دیا. کوئی ایک اسٹیرائڈ دوسرے اسٹیرائڈ سے پریفریبل نہیں ہے. کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہے جی کہ جو ڈیکسا ہے جو 2 یا 3 روپے کا ہے یہ انفیریئر ہے اور وہ جو 3 یا 4 ہزار کا ہے وہ سپیریئر. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جو ڈیکس اس کی ہاں ڈوزز کا فرق ہے کہ اگر آپ نے یہ لگانا ہے تو کتنے ملی گرام کا لگانا ہے، یہ لگانا ہے کتنی ملی گرام کا تو ایک ڈاکٹر کو ڈیسائیڈ کرنے دیں اور وہ جو ڈیسائیڈ کرتا ہے اس پہ چلیں. اس پہ نہ کہیں کہ جی میں نے سولومیڈرول ہی لگوانا ہے. سولومیڈرول لگانے کے چکروں میں اتنا شارٹ ہوا تھا کہ وہ بالکل ہی شارٹ ہو گیا تھا.
اس کا کوئی بالکل ضرورت. ہاں اس میں یہ تھوڑا سا کیا جا سکتا ہے, وہ بھی ٹیکنیکل بات ہے کہ اگر کسی کا بلڈ پریشر لوور سائڈ پہ ہے تو چونکہ اس کے میں ریلوکارٹیکوائڈ ایکٹیویٹی اچھی ہے سولومیٹرول کی, تو ہم ادھر پہ چلے جائیں. ادروائز کوئی ایک پریفریبل دوسرے سے نہیں ہے. اور سویئر فارم میں دینا ہے اور کرٹیکل لوگوں میں دینا ہے. نان سویئر اور سمپٹومیٹکس کے اندر بالکل اسٹیرائڈس کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل صحیح. سر آپ کا جو بریسلٹ ہے آپ نے ایک اور نیا بنوا لیا ہے, آپ کو یہ کیوں شوق ہے اور کہاں سے شوق پڑا یہ؟ اچھا, یہ جو بریسلیٹ ہے نا, یہ میں نے خود بالکل, یہ اسٹون بھی میں نے خود نہیں خریدے, یہ دوست نے بھیجے ہیں باہر سے. وہ جب پہنے ہوئے دیکھتے ہیں نا کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے بریسلیٹ, وہ تو خود بھیج دیتے ہیں کہ سر یہ اسٹون جو ہے نا بڑا خوبصورت ہے, اب یہ اس کا بھی بنوا لیں. نہیں, آپ کو بہت اچھا لگا سر یہ والا. اچھا سر, اینٹی بایوٹکس کا کیا رول ہے اس میں کرونا کے پیشنٹس میں؟ جب ان کا علاج ہو رہا تھا تو اینٹی بایوٹکس کا کوئی رول ہے, اور کن پیشنٹس کو لگانی پڑتی ہیں, کن کو ضرورت نہیں رہتی؟ ابھی کل کی بات ہے, ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو پیڈیاٹیشین ہیں, وہ ان کو میں نے میڈیسن لکھ کے دی. تو وہ میڈیسن جو میں نے لکھ کے دی اس میں وہ انہوں نے اس کو لے کے کسی پلمنالوجسٹ کے پاس چلے گئے اور انہوں نے کہا ہو یہ تو بڑا آپ نے غضب کر دیا, دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے تو بہت ہلکی سی اینٹی بایوٹک لکھی ہے. انہوں نے ڈبل اینٹی بایوٹک موکسیفلاکساسین ایڈ کر دی اور ساتھ میں میروپینم ایڈ کر دی کہ یہ لیں ورنہ 15 دن کے بعد جو مسئلے مسائل ہوں گے وہ آپ سے برداشت نہیں ہوں گے. دیکھیے وائرس ہے, یہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں وائرس ہے, وائرس کے اگینسٹ اینٹی بایوٹک کا کوئی رول نہیں ہوتا. جو ایک ٹیسٹ میں نے انیشلی آپ کو ذکر کیا تھا نا, پروکیلسیٹونین ٹیسٹ, اگر بہت زیادہ آپ کنسرنڈ ہیں تو وہ ٹیسٹ کروا لیں. وہ ٹیسٹ اگر پازیٹیو آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیکٹیرین انفیکشن آپ کو ہے, اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے. اگر وہ نیگیٹو آ رہا ہے تو اس کا مطلب پیورلی وائرل ڈیزیز ہے جس میں اینٹی بایوٹک کا کوئی رول نہیں. ایک بات. دوسری بات جو بار بار وارڈ میں نے آبزرو کیا ہے وہ یہ ہے کہ پیشنٹ انسسٹ کرتا ہے ہمیں کہ سر آپ نے میروپینم کیوں نہیں سٹارٹ کروائی. ایون ڈاکٹرز جو ہیں وہ فون کرتے ہیں نا کہ ان کا کوئی پیشنٹ ہے تو وہ کہتے ہیں آپ نے میروپینم سٹارٹ کیوں نہیں کروائی. اگر پیشنٹ کو ڈاکٹر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پیورلی وائرل ڈیزیز ہے اور سپر ایڈڈ بیکٹیریل انفیکشن نہیں ہے تو اینٹی بایوٹک کا بالکل کوئی رول نہیں ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اینٹی بایوٹک کوئی بیکٹیریا آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ اینٹی بایوٹک اس کو وہ دے دیتا ہے, اینٹی بایوٹک وہ یوز کر لیں, لیکن اوور آل وائرس کے اندر اینٹی بایوٹکس کا رول بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے خواتین و حضرات, یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک. اور اچھا خواتین و حضرات, اگر آپ لوگ ویکسینیشن کے حوالے سے بھی جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہماری ایک ویکسینیشن کے حوالے سے کمپلیٹ ویڈیو ہے جس پہ ڈاکٹر صاحب کی ایک مکمل رہنمائی ہے. آپ اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا, وہاں پہ جا کے آپ ہماری وہ والی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں. سر ریمڈیسویر ہر تیسرے بندے کے منہ پہ ہے, چاہے وہ میڈیکل فیلڈ سے ہے یا نہیں ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جادوئی دوائی ہے جس کے بعد جو ہے وہ پیشنٹ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ خود ہی اس چیز کو اسیس کر کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ لگوا لیں تو ٹھیک ہو سکتے ہیں. آپ کس کے حوالے سے کیا رہنمائی ہے, کیونکہ یہ اینٹی وائرل ہے, اگر جہاں تک میں نے بھی لوگوں سے ہی سن لیا کہ سر اینٹی وائرل ہے, تو آپ کی کیا رہنمائی ہے, ریمڈیسویر کن کو لگے گا اور کس سچویشن میں جا کے لگے گا؟ ریمڈیسویر والے سے نا دو ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم تو یہ ہے کہ پیشنٹ کو ضرورت ہوتی ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ لگوا لیں, تو وہ نہیں لگواتا کہ جی نہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو اس کے تو سائیڈ افیکٹ بڑے سنا ہے اور یہ ہے وہ ہے, یعنی وہ لگوانے کے لیے تیار نہیں. دوسرا یہ ہے کہ ضرورت نہیں ہے اور پیشنٹ انسسٹ کر رہا ہوتا ہے, اور پیشنٹ جو ہے باہر سے سن کے آ جاتا ہے, اور وہ خدا نہ خواستہ اگر اس کے پیشنٹ کو کچھ ہو جاتا ہے تو وہ آ کے لڑائی تک نوبت چلی جاتی ہے کہ آپ نے یہ انجیکشن کیوں نہیں لگوایا. تو یہ ریمڈیسویر جو ہے یہ ہر پیشنٹ کو ریکمینڈڈ نہیں ہے. یہ سویئر کیٹیگری کے اندر ریکمینڈڈ ہے. اگر کوئی پیشنٹ کریٹیکل کیٹیگری کے اندر چلا جاتا ہے تو اس میں ریمڈیسویر ریکمینڈڈ نہیں ہے. اگر کسی پیشنٹ کو 10 دن سے زیادہ علامات ہو چکی ہیں اس میں ریمڈیسویر ریکمینڈڈ نہیں ہے. اگر کسی پیشنٹ کی جو جگر کی رپورٹس ہم نے کروائی ہیں لیفٹیز ڈیرینج ہیں, SGPD 5 گنا سے زیادہ ہے تو آپ نے نہیں جانا. اگر کسی پیشنٹ کے گردوں کا مسئلہ ہے اور کریٹنین کلیئرنس اس کی کم ہو گئی ہے تو آپ نے نہیں جانا. پھر اگر کوئی پیشنٹ اس کو اسٹیرائڈز آپ نے دیے اور اسٹیرائڈز کے ساتھ اس کا رسپانس بہت اچھا آ رہا ہے تو اس کو بھی ریمڈیسویر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آپ کمپیٹنٹ جس کو بھی اپنے ڈاکٹر آپ نے اپنا معالج بنایا اس پہ فیصلہ چھوڑیں کہ اگر وہ مناسب سمجھتا ہے تو وہ اس کو لگوا لیں, اگر وہ کہتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے تو پھر زیادہ اس پہ انسسٹ نہ کریں کہ جی ہمیں بھی یہ لازمی لگوائیں.
دونوں طرف وارڈ میں یہ ہم سچویشن فیس کر رہے ہیں کہ وہ لوگ لگوانے والے بھی ہیں اور نہ لگوانے والے جن کو ضرورت ہے وہ بھی موجود ہیں. اچھا سر، وائرل انفیکشن کے ساتھ ساتھ بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے؟ سپر ایڈڈ بیکٹیریل انفیکشن بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایکٹمرا کے حوالے سے آپ کا کیا اوپینین ہے؟ کیونکہ یہ تو ملتا بھی سنا بہت مشکل سے. کون سے پیشنٹ ہیں جنہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور جہاں پہ باقی میڈیسنز کام نہیں کرتی کیا وہاں پہ ایکٹمرا ہے، یا کیا گائیڈ لائن آپ کی؟ ایکٹمرا ایک ایسی چیز ہے جس کے اپنے سائیڈ افیکٹس بھی کافی زیادہ ہیں، تو یہ لگواتے وقت ڈاکٹر کو بڑا سوچنا پڑتا ہے کہ اس کو میں لگواؤں فائدہ ہوگا نقصان تو نہیں ہوگا. جو انیشلی میں نے ذکر کیا تھا نا 4 ٹیسٹوں کا، فیرٹن، ڈی ڈائمر، سی آر پی اور جو تھا ایل ڈی ایچ، ان کی ویلیوز کے حساب سے ہم فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ایکٹمرا کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. پھر جن لوگوں کے اندر اسٹیرائڈز اور اینٹی وائرل رسپونڈ نہیں کرتی ان کو ہم ایکٹمرا کی طرف لے کے جاتے ہیں. اگر یہ چیزیں رسپونڈ کر دیں تو پھر ایکٹمرا کی طرف جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی. یہ بہت ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو پیشنٹ کو نہ تو سمجھائی جا سکتی نہ سمجھ میں آنے والی باتیں. اس میں یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنے ڈاکٹر سے یہ کریں کنسلٹ، وہ فیصلہ کر کے آپ کو بتائے گا کہ آپ کو اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو اس کی طرف جائیں، اگر نہیں ہے تو بہتر ہے. سر پیشنٹ کون سے ایسے ہیں جو ہائی رسک پہ ہیں؟ اگر انہیں کرونا ہو جائے تو انہیں بہت زیادہ رسک ہو سکتا ہے. اگر آلریڈی وہ ڈائبٹیز میں ہیں یا کسی اور بیماری میں، تو کون سی بیماری والے پیشنٹ کرونا سے خاص طور پہ احتیاط کریں کہ انہیں کرونا نہ ہو جائے؟ ہر وہ پیشنٹ جس کی قوت مدافعت کم ہے، وہ جو ہے اگر اس کو کرونا ہوگا تو وہ زیادہ ڈیواسٹیٹنگ ہوگا. اگر کسی کو پھیپھڑوں کا آلریڈی مسئلہ ہے، اس کو ٹی بی ہے، اس کے پھیپھڑے برونکیکٹس یا کسی اور کی وجہ سے ڈیمیج ہو چکے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں اگر ان کو کرونا ہوا تو یہ زیادہ خطرناک ہوگا. شوگر کے مریض جو ہیں ان کے اندر قوت مدافعت کم ہوتی ہے. دل کے مریض جو ہیں، بلڈ پریشر کے مریض جو ہیں، خدا نخواستہ کینسر ہے اس کے پیشنٹ ہیں، یا کچھ میڈیسنز ایسی ہیں جو قوت مدافعت کو کم کر رہی ہیں. اولڈ ایج کے پیشنٹ جو ہیں جن کی عمر زیادہ ہے کہ وہ پیشنٹ ان کی، تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہائی رسک ہیں جن کے اندر کرونا اگر ہو جائے. ہائی رسک ہونے کا مطلب، یہ بڑی اہم بات یہ ہے، ہائی رسک ہونے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ان کو کرونا زیادہ ہونے کے چانسز ہیں دوسروں کو نہیں. اگر فرض کریں کہ پیشنٹ جو ہے وہ اس کو ایکسپوز ہوتا ہے تو ان پیشنٹس اور دوسرے پیشنٹس کے اندر کرونا ہونے کے چانسز بالکل ایکول سیم ہیں. فرق یہ ہے کہ اگر ان پیشنٹ کو کرونا ہوگا تو یہ زیادہ کمپلیکیشنز کرے گا اور زیادہ ڈینجرس ہوگا. آلرائٹ خواتین و حضرات، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور اس بریک کے بعد واپس لوٹیں گے. آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں سادات ہاسپٹلس کا یوٹیوب چینل. آلرائٹ خواتین و حضرات، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم سادات ہاسپٹلس کا یوٹیوب چینل. کرونا کے حوالے سے ہم ڈاکٹر سعید مقبول حسین شاہ صاحب سے بات کر رہے ہیں، اور آج جو ابھی ہمارا سوال ہے وہ پلازما کے حوالے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ پلازما کے حوالے سے بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کرونا کا پیشنٹ ہے اور اسے پلازما لگوا دیں، پلازما کیسے لگوانا ہے؟ پلازما اتنا امپورٹنٹ ہے کیا، اور اس کی ابھی ایفیکیسی جو لیٹسٹ گائیڈ لائنز ہیں کرونا میں ان میں کیا؟ نہیں، پلازما انیشلی ان ہوا تھا، تو اب پلازما کا بالکل کوئی رول نہیں ہے، اور اس کے بارے میں زیادہ لوگ سوال بھی نہیں کرتے. تو یہ تو بالکل ختم ہو گیا نا معاملات. اس میں ایسا کوئی اس کا فائدہ بھی نہیں ہے، اور عام طور پہ لوگ اس کو بادر بھی نہیں کر رہے. اوکے. اچھا سر، شوگر جو ہے وہ کنٹرول کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی کرونا کے پیشنٹ کی. اگر کوئی آلریڈی ڈائبٹک ہے تو کیا اس کی شوگر جو ہے وہ زیادہ مسئلہ کر سکتی ہے، یا عام جو پیشنٹ ہے اگر اسے بھی کرونا ہو گیا ہے جو پہلے سے ڈائبٹیز نہیں ہے تو اسے بھی فار سیک آف سم ٹائم یا لانگ ٹرم شوگر ہو سکتی ہے کرونا کی وجہ سے؟ یہ وہ سوال ہے جو بار بار پیشنٹ پوچھتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کرونا اٹ سیلف شوگر کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کرونا کے پیشنٹس کے اندر شوگر عام طور پہ کنٹرول نہیں ہوتی. اس کی بہت سارے وجوہات ہیں. ایک تو ہے سٹریس، کہ آپ سٹریس میں اتنا زیادہ سٹریس میں شوگر آپ کی کنٹرول نہیں ہوتی. پھر اسٹیرائڈز لے رہے ہوتے ہیں آپ، وہ اسٹیرائڈز جو ہیں وہ شوگر کو کنٹرول نہیں ہونے دیتے. اس میں بڑے مسئلے مسائل آتے ہیں. تیسرے نمبر پہ یہ کہ بیماری اٹ سیلف خود جو ہے یہ بہت سارے مسئلے مسائل کرتی ہے. تو شوگر کے مریضوں کے اندر جب کرونا ہو جاتا ہے تو اگر شوگر آپ کی کنٹرول نہیں ہو رہی تو اس میں پریشان نہ ہوں، اور اس میں زیادہ بار مطلب سوال میں جب بھی راؤنڈ پہ صبح جاتا ہوں تو یہ لازمی سوال ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب شوگر نہیں آج بھی کنٹرول ہوئی، اس کو چھوڑ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو پیشنٹس جو ہیں وہ شوگر کی گولیاں لے رہے ہیں، ٹیبلٹس لے رہے ہوتے ہیں،
عام طور پہ ہم ان کو انسولین پہ شفٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ انسولین کے ساتھ شوگر کنٹرول کرنی مشکل ہو رہی ہوتی ہے، ٹیبلٹ سے کیا ہونی. تو جب ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے وقتی طور پہ انسولین پہ آ جائیں تو پہلی تو انسولین پہ فوراً شفٹ ہو جائیں. دوسری بات یہ کہ اگر شوگر وقتی طور پہ کنٹرول نہیں ہو رہی یا بہت اچھی کنٹرول نہیں ہو رہی تو اس میں زیادہ پریشان نہ ہوں، وہ ہو جائے گی کنٹرول. جیسے جیسے آپ کرونا سے نکلتے آئیں گے شوگر ٹھیک ہو. بالکل صحیح. اچھا سر، کرونا ہونے کے بعد بھی کوئی کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ شاید اس ٹائم ہماری ویڈیو وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں جو کہ آلریڈی کرونا سے جنگ لڑ رہا ہے، تو کرونا ختم ہو جانے کے بعد انشاءاللہ کیا بعد میں کوئی مسئلے مسائل بن سکتے ہیں؟ پوسٹ کووڈ جو کمپلیکیشنز ہیں اس پہ تو ایک پوری ویڈیو بن سکتی ہے کہ کیا کیا مسئلے بن سکتے ہیں. موٹی موٹی باتیں ہم کر دیتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ کرونا کی اس سٹیج پہ چلے گئے کہ آپ کے پھیپھڑے ڈیمیج ہو گئے، آپ کو آکسیجن لگ گئی، تو اس سے جب آپ ریکور ہوتے ہیں تو تھوڑی بہت کھانسی آپ کو رہتی ہے. آپ کو اس کے ساتھ جینا انیشلی کچھ مہینوں کے لیے آپ کو اس کے سیکھنا پڑے گا. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ تھوڑا سا ریکور ہوتے ہیں تو اگلی بات اس کا زور لگا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کھانسی نہیں ہجے ختم ہو رہی، تو کھانسی ختم ہو جائے گی، آہستہ آہستہ ختم ہوگی. آپ کو چلنے سے سانس کا مسئلے مسائل آئیں گے، وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گے. ہو سکتا ہے کس نہ ٹھیک ہوں ساری عمر، کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل رہ جائیں. تو اللہ نے اگر ایک نئی زندگی دی ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ کو کچھ مسئلے مسائل رہ گئے ہیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے زندگی تو آپ کو واپس لوٹا دی ہے نا. پھر بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں، ڈپریشنز کے مسئلے مسائل ہیں، بال جھڑتے ہیں لوگوں کے، بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جو کرونا کے بعد ہوتے ہیں. اور آپ نے ان چیزوں کو اس لیے فیس کرنا ہے اور برداشت کرنا ہے کہ اللہ نے نئی زندگی دے دی ہے. اگر تھوڑے بہت مسئلے مسائل کچھ رہ بھی گئے ہیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر تھوڑے بہت رہ بھی جاتے ہیں تو زندگی تو چل رہی ہے نا. کوالٹی آف لائف تو تھوڑی سی ہو سکتا ہے کمپرومائز ہو جائے، لیکن چل تو رہا ہے نا معاملات. اس لیے اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو آگے لے کے چلیں. بالکل صحیح. اچھا سر، ویکنیس کتنی دیر میں کور ہو جاتی ہے؟ ایک کرونا کا جو پیشنٹ ہے اس کا کوئی ٹائم اسپیسیفائڈ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ بعد میں لوگ کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ ویکنیس رہتی ہے؟ نہیں، اس کو آپ ٹائم نہیں دے سکتے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس سٹیج میں تھا. یہ سمٹومیٹک کی ویکنیس اور طرح کی ہے، نان سویئر میں پھر جب وہ آکسیجن پہ چلے جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ کا سٹریس ریلیز ہوگا، جیسے جیسے آپ کی اورل انٹیک خوراک بہتر ہوگی، جیسے جیسے آپ کی بیماری ریکور ہوگی تو آہستہ آہستہ یہ بہت گریجول پروسیس ہے. اس میں نہ تو گھنٹوں کا رول ہے نہ دنوں کا، یہ ہفتوں میں ٹھیک ہونے والی چیزیں ہیں، ہفتوں اور مہینوں میں. اس لیے آہستہ آہستہ اس کو صبر کے ساتھ چلیں تو یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں آہستہ. بالکل صحیح. سر میرا آخری سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس ٹائم آئسولیشن میں ہیں یا خدا نہ خواستہ جنہیں کرونا ہو جائے اور وہ انہیں آئسولیشن میں چلے جائیں تو ان کے لیے بہترین آپ کے کیا رہنمائی رہے گی؟ دیکھیں، کرونا ایسی چیز ہے کہ اگر آپ سٹریس میں جاتے ہیں تو قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ سٹریس یا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں وہ فوراً فال کرتے ہیں. تو دو طرح کی کیٹیگری ہوں گی جو کرونا کے پیشنٹ ایڈمٹڈ ہیں. ایک وہ پیشنٹ ہیں جو بہت سویئر ہیں اور جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے واضح چانسز یہ ہوتے ہیں کہ یہ ریکور کر جائیں گے. تو جن کے تو واضح چانسز اور ڈاکٹر بار بار ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ ریکور ہو جائیں گے، ان لوگوں کو چاہیے کہ سٹریس سے بچیں اور ہر اس چیز سے بچیں جو سٹریس کی طرف لے کے جاتی ہے. فارغ بیٹھے رہیں گے، سوچتے رہیں گے تو سٹریس ہوگا. آپ ایسا کوئی بھی کام شروع کریں جب آپ آئسولیشن میں ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں. اگر آپ بک ریڈنگ کا پسند کرتے ہیں تو کتابیں پڑھنا شروع کریں. آپ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ویڈیو کالز کریں، ان کے ساتھ باتیں کریں. ہو سکتا ہے رشتہ داروں میں یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ٹائم بتانا چاہتے تھے، ٹائم نہیں ساری زندگی دے سکے آپ، ان سے اب باتیں کریں، ان سے شیئر کریں. رشتہ داروں کی باتیں، ادھر باتیں، چگلی نہ کریں، ویسے باتیں کریں تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ ہو. اللہ کی طرف زیادہ رجحان، مذہب کی طرف زیادہ رجحان ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، باقی معمولات ہیں اور اللہ کا ذکر کریں. مصروف رکھیں اپنے آپ کو، پریشان نہ ہوں. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. دیکھیں، یہ تو بالکل وعدہ نہیں ہے کہ جو بندہ کرونا میں گیا ہے وہ لازمی ریکور ہو جائے گا اگر وہ اللہ سے مناجات کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے. ہونا یہ ہے کہ آپ کی قسمت میں جو ہے وہ ہو کے رہنا ہے. اگر خدا نہ خواستہ قسمت میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اچھی نہیں ہے تو آپ کے پاس دو آپشن بچتی ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ رونا دھونا شروع کر دیں، ڈپریشن میں چلے جائیں اور جو ہے اس سے مزید جلدی آپ تنزلی شروع ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس طرح سوچیں کہ جو اللہ نے میرے لیے فیصلہ کر دیا میں نے اس کو قبول کرنا ہے.
تو اس سے کیا ہوگا کہ سٹریس ریلیز ہوگا اور بہتری کے چانسز بڑھ جائیں گے. اگر آپ کا سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہیں سارا ہے تو کوشش کریں کہ اللہ کی جو بھی معاملات آ رہے ہیں اس کو آزمائش سمجھ کے اس کو برداشت کریں اور اس کو سر کے اوپر مسلط نہ کریں. یہی ہے اس میں سارا کرنے والے کام. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ آپ کے اس ویلیوبل ٹائم کا اور جو رہنمائی آپ نے ہمیں دی کرونا کے حوالے سے. کرونا کے جو مریض اس ٹائم ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب کرے, اور جو لوگ اس ٹائم ہمیں صحت یاب ہو کر کے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ رہنمائی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ دیکھ رہے تھے سادات ہاسپٹلس کا یوٹیوب چینل. ہمارے مہمان ڈاکٹر سید مقبول حسین شاہ صاحب جو کہ DHQ میں میڈیکل فزیشین ہیں, نہ صرف یہ بلکہ اینڈوسکوپک فزیشین ہیں, اور یہ ٹوبہ اور گوجرا میں سرو کر رہے ہیں. CEO ہیں سادات ہاسپٹل کے, اور میرا نام ہے یاسر مقصود ہاشمی. ہماری ساری ٹیم کو دیں اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.